بتاتا چلوں کہ مثال کے طور پر کوئی اندھا ہے، اندھا ہونے کی وجہ سے وہ آنکھوں کے گناہ نہیں کر سکتا، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ کہے کہ تو نے زنا کیوں نہیں کیا، وہ کہے گا اللہ میری آنکھیں ہی نہیں تھی۔ اور ایک دیکھنے والا شخص ہو اور وہ دیکھ بھی سکتا ہو اور پھر بھی اپنے آنکھ کا غلط استعمال نہ کرے، اور اللہ اس سے یہ پوچھے کہ اے بندے تو نے زنا کیوں نہیں کیا، آنکھوں کا غلط استعمال کیوں نہیں کیا، وہ یہ کہے کہ اللہ میں نے تیرے ڈر سے اور خوف سے اپنے آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کیا، تو جواب کس کا اچھا ہے؟ اس کا جو دیکھ سکتا تھا لیکن اللہ کی محبت میں نہیں دیکھا۔ وہ نابینا تو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا نا، بات سمجھ میں آ رہی؟ امتحان تو جب شروع ہوتا جب وہ دیکھ سکتا پھر بھی نہ دیکھے، سن سکتا پھر بھی نہ سنے، سمجھ سکتا پھر بھی نہ سمجھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو فرشتوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے انسانوں میں کوئی اندھا اور بہرا، لنگڑا، لولا وہ کوئی گناہ ہی نہیں کر سکتا ہے، تو اس میں اتنا کمال نہیں ہے۔ کمال تو وہ ہے کہ صحت یاب ہو، جوان ہو، خوبصورت ہو، آنکھ سے اچھا دیکھ سکتا ہو، پھر بھی نظر اٹھا کر کسی کی بہن اور بیٹی اور بہو کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے یہ ادا والا انسان اللہ کو پسند ہے۔ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، پرہیز نہیں ہے کسی چیز کا، پھر بھی کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، روزہ رکھ کر زندگی گزارتا ہے اللہ کی محبت میں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رمضان میں گناہوں سے بچنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اب 11 مہینے کا ہمارا امتحان ہے۔ ایک لکڑہارے کی کہانی بتاتا ہوں۔ روزانہ لکڑیاں توڑتا اور بیچتا مارکیٹ میں، بڑا گٹھڑا لکڑیوں کا توڑ کر اس نے لایا، بیچ میں ایک سانپ آ کر پھنس گیا اور وہ سن ہو گیا، وہ ہل نہیں سکا سردی کی وجہ سے، حرکت نہیں کرتے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اب وہ گھر پر اس نے گٹھڑا لا کر رکھ دیا، اور چولہے میں لکڑیاں جب جلی ہے تو اب اس کی عورت وغیرہ اور وہ بھی یہ سمجھا کہ یہ تو مرا ہوا سانپ ہے، اس نے سوچا کہ میں کل صبح پھینک دوں گا، ٹھیک ہے، رات کو سو گئے۔ اب جب وہ چولہے کی گرمی بڑھی اور تپش بڑھی تو یہ سانپ حرکت میں آیا۔ جب یہ حرکت میں آیا تو اس نے لکڑہارے کو ڈس لیا۔ کس کو ڈس لیا؟ ڈس لیا اور وہ مر گیا۔ مثنوی میں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی مثال انسان کے نفس کی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا جو نفس ہے وہ رمضان المبارک میں ماحول کی وجہ سے سن پڑ گیا، حرکت نہیں کر رہا ہے۔ اب یہ ماحول ختم ہوگا کہ شیطان بھی چھوٹے گا اور کھانا بھی کھائے گا، دن میں پیے گا بھی، اور اب گھومے گا پھرے گا، عیش کرے گا، تو اب یہ گناہوں سے رکتا ہے یا نہیں رکتا ہے؟ اب اصل امتحان ہے اس کا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر ہم غفلت میں پڑ گئے کہ میں سدھر گیا ہوں تو یہ نفس ہمیں کبھی بھی بہکا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟